مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بلند درجات والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں۔ وہ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، گناہوں کا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور لغزشوں کو درگزر کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندہ و رسول، عظمتوں والے نبی اور معزز ترین رسالت کے ساتھ بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور قیامت کے دن تک دائمی سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، پوشیدگی میں اور رازدارانہ گفتگو میں اس سے ڈرو، اور تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ یہ بھاگنے کی جگہ ہے، قیام کی نہیں، عمل کی سواری ہے، سستی کی نہیں، ایسی تجارت گاہ ہے جس کا سامان طاعت ہے، جس کا فائدہ اس دن کی کامیابی ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ مسلمانوں، بڑے حقائق میں سے جنہیں خواہشات چھپا نہیں سکتی اور نہ آرا جنہیں بدل سکتی ہیں، یہ ہے کہ یہ عالم علوی و سفلی اور اس کے انسان و جنات اور اس کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے حد درجہ محتاج ہیں، اس کی جناب میں بے حد مجبور ہیں۔ پلک جھپکنے کے لیے بھی انہیں اس ذات سے بے نیازی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی بقا نہیں ہے اور نہ ہی اصلاً ان کی کوئی زندگی ہے۔ یقیناً وہ بلند ذات زندہ اور سب کی تھامنے والی ہے، جو ایسی چیزوں کے ذریعے اپنی مخلوق کو تھامتا ہے جن کے ذریعے ان کی اصلاح فرماتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ان کے لیے قطعاً کوئی بھلائی کبھی نہیں ہے۔ یہ محتاجی گرچہ اس کے انواع متعدد ہیں اور اس کے احوال مختلف ہیں، لیکن یہاں ایک قسم ہے جو ان میں سب سے معزز و مبارک اور سب سے بلند و قیمتی ہے، اور وہ ایسی قسم ہے جو زندگی کی زینت اور اس کی لذتوں سے بلند ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محتاج ہونا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے، عیوب پر پردہ ڈال دے، دلوں کو پاک کر دے، توبہ کی اجازت دے دے اور اس کے لیے تالوں کو کھول دے۔ اس مقصد کے لیے کوشش کرنا مرسلین کی عادت اور ان کی خصلت رہی ہے۔ جس نے ان کی نیند اڑا دی، انہیں ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا، وہ لگاتار اپنے رب سے بے چین دلوں، گڑ گڑاتے نفوس اور ڈری ہوئی نگاہوں سے مغفرت و رحمت مانگتے تھے۔ تو یہ آدم علیہ السلام ہیں، جس چیز کی وجہ سے ان کا قدم پھسل گیا اس پر انہیں ندامت ہوئی۔ وہ اس پر اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نوح علیہ السلام ہیں، شفقت پدری نے انہیں اس بات کی دعوت دی کہ وہ اپنے اس بیٹے کی نجات کی امید کرے جس کے لیے اللہ عز و جل نے ہلاکت لکھی دی تھی۔ تو ان کے رب سبحانہ نے انہیں اپنے اس قول کے ذریعے عتاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ تو وہ اپنے رب سبحانہ کے حکم کے سامنے مغفرت طلب کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے جھک گئے۔ نوح نے کہا، میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں۔
اور جب آپ علیہ السلام کو اس مقصد کی عظمت کا پتہ چلا اور یہ کہ وہ تمام مقاصد کی اصل ہے تو انہوں نے اس سے صرف اپنے نفس کو خاص نہیں فرمایا بلکہ ہر مومن مرد و عورت کو اس میں شریک فرمایا اور اپنے رب سے یوں دعا کی، اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور ظالموں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ اور یہ خلیل الرحمن، فرما بردار پیشوا، بہت تحمل کرنے والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ اس مقصد کے لیے کافی فکر مند تھے اور امید و خوف کے ساتھ اسے اپنی دعا کا حصہ بناتے تھے، کہتے تھے اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔ یہ فکر مندی لگاتار آپ پر چھائی رہی، اس کا جوہر و مغز آپ پر حاوی رہا، اپنی قوم کو اپنی ملت کی طرف دعوت دیتے رہے، انہیں رب کے بارے میں رب کی صفات کے ساتھ بتاتے رہے۔ اللہ کہتا ہے آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالن ہار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کر، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ اس غم نے نبی کریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے سلسلے میں پریشان کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوئے اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور وہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، جب اپنی قوم کی طرف غصے میں افسوس کرتے ہوئے لوٹے ان کے ذریعے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، تو انہیں بھی یہ غم لاحق ہوا اور اپنے رب سے دعا اور رجوع کرنے میں جلد بازی کی۔ ارشاد ربانی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس شخص کی مدد کرنی چاہی جس نے اس شخص کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو آپ نے اسے ایسا مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ پھر آپ کو یاد آیا اور اپنے رب کی جانب اس بات کا اقرار کرتے ہوئے رجوع کیا اور متوجہ ہوئے، پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ہیں، بڑی قوت والے، جس کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا تھا، اسے حکمت اور بات کا فیصلہ کرنا عطا فرمایا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دو فریقوں کے مابین فیصلہ کرنے کے ایک معاملے میں وہ حق سے پھر گئے ہیں، تو انہوں نے مغفرت طلب کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف تیزی سے رجوع کیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا۔ جہاں تک سید الاولین والآخرین اور ساری جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت محمد ابن عبداللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر درود و سلام نازل ہو جب تک ذکر کرنے والے ذکر کریں اور غفلت برتنے والے ان کے ذکر سے غفلت برتیں۔ آپ اپنے رب کی جانب لوگوں میں سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے تھے، اس کے مقام سے ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اس کے غضب و عقاب اور اس کے دردناک عذاب سے ان میں سب سے زیادہ خوف کھانے والے تھے۔ اللہ سبحانہ نے استغفار و توبہ کو ان میں ڈال دیا تھا تو وہ سانس کی رفتار سے آپ میں جاری تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بخاری۔ رات و دن یہ آپ کا کام تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی کریم کو بستر سے غائب پایا، میں نے انہیں تلاش کیا تو میرے ہاتھ ان کے دونوں قدموں کے اندرونی حصوں پر پڑے اور آپ مسجد میں تھے۔
اور دونوں قدم کھڑے تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، میں تیری تعریفوں کا شمار نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ مسلم۔ ام المومنین ہی آپ کی عبادت و تقرب کا ایک دوسرا انوکھا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے گمان کیا کہ وہ اپنی بعض دوسری بیویوں کے پاس گئے ہوں گے، پھر میں نے ٹٹولا تو لوٹ کر آئی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع یا سجدے میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، تیری ذات پاک ہے، ہر طرح کی حمد تیری ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، میں کچھ سمجھ رہی ہوں اور آپ کسی اور ہی حالت میں ہیں۔ مسلم۔ وہ مشرق کی طرف چلی اور میں مغرب کی طرف، جبکہ مشرق و مغرب کے مابین کتنی دوری ہے۔ گناہوں اور ان کے انجام کا خوف ان پیغمبروں کو ہمیشہ لگا رہا، یہاں تک کہ وہ موقف اکبر میں بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اس دن جس دن اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا، غم اور مصیبت سے لوگ اس حالت میں پہنچ جائیں گے جس کی طاقت نہیں رکھیں گے اور جسے برداشت نہیں کر پائیں گے، تو ان میں سے بعض سے کہے گا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم کس حالت میں ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو اس کیفیت کو جو تمہیں پہنچی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو اسے جو تمہارے رب کے پاس سفارش کرے؟ تو بعض سے کہیں گے آدم کے پاس چلو۔ وہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ لوگ کہیں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ میں اپنی روح میں سے پھونکا، فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے یہاں سفارش کر دیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہمیں پہنچی ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہیں گے یقیناً میرا رب آج جس قدر غصہ ہوا ہے اتنا نہ تو اس سے قبل کبھی غصہ ہوا اور نہ ہی اس کے بعد اس کے مثل کبھی غصہ ہوگا۔ انہوں نے مجھے ایک درخت سے منع فرمایا لیکن میں نے اس ذات کی نافرمانی کر دی، مجھے چھوڑ دو، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔ تو وہ لوگ نوح کے پاس آئیں گے، پھر وہ لوگ ابراہیم، پھر موسیٰ اور پھر عیسیٰ کے پاس آئیں گے، تو وہ سب کے سب وہی باتیں کہیں گے جو آدم علیہ السلام نے کہی تھی، یہاں تک کہ وہ محمد کے پاس آئیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے۔ حدیث اسے شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے منتخب فرمایا اور اپنی رسالتوں کے لیے چنا ہے۔ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت والے تھے، لوگوں میں اللہ کی مغفرت و رحمت کے سلسلے میں سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے، اس کی بارگاہ میں لوگوں میں سب سے جلدی سے توبہ و رجوع کرنے والے تھے۔ بندہ اپنے رب سے معرفت کے بقدر اس سے خوف کھاتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں میں فائدہ پہنچائے جو اس نے واضح دلائل اور ہدایتیں نازل فرمائی ہیں، مخلوق کے سب سے بہتر انسان کی سنت میں ہمیں برکت عطا فرمائے۔ میں اللہ عظیم سے اپنے لیے آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی ذات سے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے ہی کامیابی ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے توبہ کو رخت سفر باندھنے والوں کی منزلوں میں سے سب سے بہتر بنایا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں درود و سلام بھیجتا ہوں متقیوں کے امام اور ساری جہاں کے لیے اللہ کی رحمت خاتم المرسلین پر اور ان کی آل و اولاد اور تمام صحابہ کرام پر۔ اما بعد مسلمانوں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے سلسلے میں یہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی حالت تھی، اس لیے کہ توبہ کا مقام پہلا، درمیانی اور آخری ہے۔ اللہ عز و جل کی جانب چلنے والا بندہ اس سے الگ نہیں ہوگا، اسے موت تک ہمیشہ اختیار کیے رہے گا، اس لیے کہ توبہ بندے کا آغاز و انتہا ہے، اسے اس کی آخر میں ویسی ہی ضرورت ہے
جیسے شروع میں اسے اس کی ضرورت ہے۔ یقیناً توبہ کا یہ مقام ہے، اس لیے کہ توبہ کی بندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اور معزز ترین بندگیوں میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر توبہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین چیز نہیں ہوتی تو گناہ کے ذریعے اپنی سب سے معزز ترین مخلوق کو نہیں آزماتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ اپنے بندے کی توبہ سے اس وقت نہایت خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس شخص سے دی ہے جو ہلاکت خیز اور ڈراؤنی سرزمین میں اپنی سواری کو کھونے اور زندگی کے اسباب سے نا امید ہونے کے بعد اپنی اس سواری کو پاتا ہے جس پر اس کا کھانا اور پانی ہوتا ہے، اور ایسی خوشی اطاعتوں میں سے کسی چیز میں نہیں ملتی ہے سوائے توبہ کے، اور یہ بات معلوم ہے کہ اس شخص اس خوشی کا توبہ کرنے والوں کی حالت اور اس کے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے ذریعے گناہوں کے مقدر کیے جانے کے اسرار میں سے ہے۔ اس لیے کہ بندہ توبہ کے ذریعے محبوبیت کے درجے کو پاتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو آزمائش میں پڑ گیا ہو اور بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اس لیے کہ اس ذات کی عبودیت میں تابعداری و انکساری خضوع، اللہ کی خوشامد اور اس کی جناب میں جھکنا ہے۔ تابعداری و انکساری بندگی کی روح اور اس کا مغز و جوہر ہے، اور اللہ سبحانہ بندے سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب بندہ جھکتا ہے اور انکساری قلب اختیار کرتا ہے۔ میانہ روی خیر و فضل اور نوازشوں کی شمع انکساری کے شمعدان میں نازل ہوتی ہے، اور توبہ کرنے والے گنہگار کے لیے اس میں بڑا حصہ ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عزت سے اور تیری بارگاہ میں جھک کر تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو ہم پر رحم فرما۔ ہم تم سے مانگتے ہیں، تو قوی ہے اور ہم ضعیف ہیں، تو ہم سے بے نیاز ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں۔ یہ ہماری جھوٹی و خطا کار پیشانیاں تیرے سامنے ہیں، ہمارے علاوہ تیرے بندے بہت ہیں، ہمارے لیے تیرے سوا کوئی رب نہیں، کوئی پناہ گاہ اور نجات کی جگہ نہیں تیرے سوا۔ ہم تم سے مسکینوں کی طرح مانگتے ہیں، خضوع اختیار کر کے اور جھک کر رونے گڑ گڑانے والوں کی طرح ہم تیری بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے ہیں۔ ہم تم سے خوف کھائے ہوئے اور گھبرائے ہوئے کی طرح دعا کرتے ہیں، اس شخص کی طرح سوال کرتے ہیں جس کی گردن جھکی ہوئی ہو، جو مکمل طور پر سرنگوں ہے، جس کی نگاہیں آبدیدہ ہیں اور جس کا دل عاجزی اختیار کیے ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے، وہ ذات جس سے ہم ان چیزوں میں پناہ لیتے ہیں جن میں ہم اس سے امید رکھتے ہیں، اور جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان کے سلسلے میں اس ذات کی پناہ میں آتے ہیں۔ لوگ اس ہڈی کو نہیں جوڑ سکتے جسے تو توڑ دے، اور اس ہڈی کو نہیں توڑ سکتے جسے تو جوڑنے والا ہو۔ یہ ہوا، اور درود و سلام بھیجو نبی آخر الزمان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی پر درود بھیجو۔ اے اللہ، نبی کریم کے نیک صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے فضل و رحم سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، اور دین کے دشمنوں کو تباہ فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام سنت پر ہمیں متفق و متحد فرما۔ اے اللہ، نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں جمع فرما۔ اے اللہ، جو بھی بھلائی ہم نے تجھ سے مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمارے اعمال میں جو کمی لاحق ہوئی ہے ان کمی کی بھرپائی فرما دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تقوی مانگتے ہیں، عفاف اور پاک دامنی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما دے، اور ان کو توفیق، خیر اور حق کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ولی عہد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں اور ملک اور بندوں کی بھلائی۔
اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے افواج کی مدد فرما، ان کے نشانوں کو درست فرما دے اے رب العالمین۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہ ہیں جنہیں ہم تیرے سامنے پیش کر کے ان کے لیے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ جو ہم نے بھلا دیا یا بھول گئے اور تیری کتاب نے جس کا احصاء کر لیا، اے اللہ تو ان کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارا انجام کار تو اپنے نزدیک عفو و مغفرت فرما، تیری ذات پاک ہے اور سلامتی ہو مرسلین پر۔